الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ رب العزت نے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ سے دین کا کام لیا اور دنیا کے مختلف خطوں پر اور مختلف ملکوں میں لیا۔ آپ کی پیدائش مولد و مسکن جنگ تھا اور اس چھوٹے سے شہر سے آپ نے یہ دین کا کام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی اشاعت کا کام شروع کیا۔ ابتدا میں تو چند لوگ ہوتے تھے، قریبی گھر کے قریب ہی ہمسائے یا محلے کے چند احباب تھے، لیکن پھر اللہ رب العزت نے کام میں برکت عطا فرمائی اور اللہ رب العزت نے پھر خوب کام لیا۔ 1980s میں حضرت والد صاحب مجلس کیا کرتے تھے تو 8-10 زیادہ سے زیادہ 10 بندے ہوتے ہوں گے آپ کی مجلس میں۔ تو اس وقت حضرت والد صاحب بار بار ایک ہی بات فرماتے تھے کہ یہ مجلسیں نہیں رہنی، یہ مجلسیں نہیں رہنی، یہ ہمارا بیٹھنا نہیں رہنا، تو ابھی آپ فائدہ اٹھا لو۔ تو احباب سوچتے تھے کہ حضرت جی بھی جھنگ میں ہیں، ان کا گھر بھی یہاں ہے، بچے بھی یہی ہیں، حضرت جی نے کہاں جانا ہے؟ پھر اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ کے باہر کے اسفار ہوئے اور اتنے اسفار کہ اپنے شہر میں پھر وقت دینا اور ملنا ملانا بہت مشکل ہو گیا۔ تو وہ احباب یہی بتاتے ہیں کہ اس وقت حضرت جی ہمیں فرماتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب وہ مجلسیں اور محفلیں ہمارے پاس دوبارہ نہیں ہیں۔ اس عاجز کا بہاولپور جانا ہوا تو بہاولپور میں ایک عالم بتانے لگے کہ 90s میں حضرت جی دامت برکاتہم یہاں بہاولپور تشریف لاتے تھے اور تقریباً 10 دن کا قیام ہوتا تھا۔ تو 10 دن میں چند لوگ آتے تھے، حضرت جی کے ساتھ مجلس کرتے، ذکر کی محفل میں بیٹھتے تھے۔ تو حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ آج قدر کر لو، ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ میرے پاس جھنگ آیا کرو گے اور میرے پاس وقت نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم نے بھی اس کو ایک کیجولی لیا کہ حضرت جی بس بات فرما رہے ہیں، تو ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جھنگ جاتے ہیں، کئی مرتبہ حضرت جی جھنگ میں نہیں ہوتے، سفر پہ ہوتے ہیں، ملاقات نہیں ہو پاتی، کتنا عرصہ گزر جاتا ہے حضرت جی سے ملاقات نہیں ہوتی۔ تو کام کی ابتدا 1-2 بندوں سے، چند بندوں سے ہی ہوئی، پھر اللہ رب العزت نے یہ کارواں بنا دیا۔ وہ اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل مگر، لوگ ساتھ جڑتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو آج جو ہم کارواں دیکھتے ہیں یا نظر آتا ہے، اس کی ابتدا ایسی نہیں تھی کہ شروع سے ہی ان کے پاس کوئی ہزاروں لاکھوں لوگ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یاد رکھیں، دنیا کا سب سے لمبا اور طویل سفر ایک قدم اٹھانے سے شروع ہو جاتا ہے، بس وہ قدم پہلا اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے وہ قدم اٹھایا اور پھر اللہ رب العزت نے ہر قدم پر ان کی مدد اور نصرت فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ حضرت علاؤالدین شاہ رحمہ اللہ، جو کہ حضرت مولانا عبدالغفور مدنی عباسی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز تھے، ان کے وہاں خانقاہ میں گئے۔ نماز کا وقت تھا تو حضرت نے سوچا کہ حضرت والد صاحب نے کہ قریب ہی ان کی خانقاہ اور مسجد ہے تو نماز وہیں کیوں نہ پڑھ لی جائے۔ جب وہاں رکے تو نماز پڑھی، تو نماز کے بعد حضرت علاؤالدین شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ملاقات کی، کھانے کا انتظام تھا، تو حیران تھے کہ ہم نے تو کوئی اطلاع نہیں دی، تو یہاں پر ہمارا انتظار ہو رہا ہے، کھانا ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خواب میں تشریف لائے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، اور مؤذن کا کام کیا ہوتا ہے؟ نماز کی طرف، نیکی کی طرف دعوت دینا۔ تو مجھے خواب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی تو میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ میری ملاقات آج کسی داعی دین سے ہوگی، جو دین کی دعوت کر دینے والا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ سے ملاقات کروا دی اور میرا خواب بھی سچا ہو گیا۔ تو یہ اس طرح اللہ رب العزت نے آپ کا کام اور آپ کے فیض کو پھیلانا شروع کر دیا۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم 1980s میں امریکہ گئے تو وہاں
ترستے تھے کہ کوئی داڑھی والا نظر آ جائے، لیکن کوئی داڑھی والا نظر نہیں آتا تھا۔ جہاں دیکھو بغیر داڑھی کے لوگ، بغیر سنت کے چہرہ لیے ہوئے پھر رہے ہیں۔ تو ہم ترس آتے تھے کہ کوئی تو ایسا بندہ ملے جو داڑھی والا ہو۔ فرماتے تھے میں تھا داڑھی والا، اور میرے ساتھ حضرت مولانا عبدالحمید دامت برکاتہم جو اس عاجز کے خالو بھی ہیں، اور حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز بھی ہیں۔ فرماتے ہم دو ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں معلوم ہوا کہ گھنٹہ دور ایک دوسرے شہر میں ایک امام صاحب ہیں مسجد کے، ان کی داڑھی ہے۔ اتنا خوش ہوئے کہ ہم دونوں نے سوچا کہ ہم رات مغرب یا عشاء کی نماز وہاں پڑھیں گے تاکہ ان امام صاحب سے ملاقات ہو جائے کہ امام صاحب داڑھی والے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم وہاں گئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد جب امام صاحب سے ملاقات کی تو ان کی داڑھی نہیں، یہ بالکل یہاں کچھ بھی نہیں، بس یہ چھوٹا سا انہوں نے، یہ جو ہوتا ہے نا داڑھی بچہ کہہ لیں یا جو بھی، یہ تھے۔ تو ہم حیران ہوئے، ہم نے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا آپ کی داڑھی ہے اور آپ کی تو داڑھی نہیں۔ تو وہ کہنے لگے یہ جو ہے نا یہی تو داڑھی ہے، بس انہوں نے یہ داڑھی بچہ رکھا ہوا تھا، یہ جو ہونٹ کے نیچے ہوتا ہے، اور اسی کو وہ داڑھی سمجھ رہے تھے۔ یہ کیفیت اور حالت تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم سڑک پہ جا رہے تھے، اور بہت ہی مصروف سڑک تھی، گاڑیوں کا آنا جانا خوب تھا۔ تو ایک دوسری طرف سے ہم نے دیکھا کہ ایک داڑھی والا بندہ گزر رہا ہے۔ ہم نے بھی خوشی ہو کر اس کو ہاتھ ہلایا، اس نے بھی دیکھا تو اس نے بھی ہاتھ ہلایا کہ کوئی اپنے علاقے کا بندہ نظر آیا ہے، کوئی پاک و ہند کا بندہ نظر آیا ہے۔ تو وہ اتنا ایکسائٹڈ ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اس نے گاڑیوں کی مصروف حالت میں بھی سڑک کراس کر کے ہمارے پاس آیا۔ تو جب ہم نے اس کو قریب سے دیکھا تو وہ سردار جی تھے۔ اب سرداروں کے ہاں بھی چونکہ داڑھی ہوتی ہے تو اس نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں یہ حالت تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے وہاں پر آپ سے دین کا کام لیا، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی اشاعت کا کام آپ نے وہاں کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہاں مسجد قائم ہوئی، اور ہزاروں لوگ پھر وہاں پر آتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے وہیں پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی متبع سنت جماعت کو کھڑا کیا، جو صاحب نسبت بھی بنے، اور انہوں نے پھر عالم کورس جو ہوتا ہے 8 سال کا، جو وفاق المدارس کا ہے، اس کو بھی کیا، اور اب اس وقت بھی وہ دین کی اشاعت میں اور دین کے کاموں میں مصروف ہیں، اور وہ سب صدقہ جاریہ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کو پہنچ رہا ہے۔ تو اس انداز میں آپ نے کام شروع کیا۔ آپ کو جہاں موقع ملتا تھا آپ فرماتے تھے کہ بس ہم نے دین کا کام کرنا ہے۔ فرماتے تھے میں نے زندگی میں کبھی کوئی سفر نہیں کیا کسی اور نیت کے ساتھ، جب بھی سفر کیا دین کی نیت سے کیا۔ فرماتے تھے گھر سے نکلتا ہوں دین کی نیت کر لیتا ہوں کہ کہیں اشاعت دین کا موقع ملے گا، میں نے دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سویڈن میں جانا ہوا، تو وہاں پر معلوم ہوا کہ یہاں پہ لوگ ہیں اور ایک جماعت ہے، اس جماعت سے لوگ بڑا ڈرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم نے ایک جگہ نماز پڑھنی تھی، مغرب کی نماز پڑھی، تو مغرب کی نماز کے بعد لوگوں نے کہا آج آپ نے نماز پڑھائی، ہمیں بڑا لطف آیا، تو آپ کوئی نصیحت بھی کر دیجئے۔ فرماتے ہیں میں گفتگو کرنے لگ گیا، تو اس گفتگو کے دوران لوگ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتے کہ جیسے کوئی آ نہ جائے۔ تو میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت یہاں پہ ایک شخص ہے، وہ اپنے آپ کو چودھری شیطان کہلواتا ہے تو پاکستان کا، کراچی کا، لیکن پڑھائی کے لیے ماسکو گیا، ماسکو جا کے وہ ملحد ہو گیا، دہریہ بن گیا، خدا کے وجود کا انکار کر دیا، اور پھر اس نے پاکستان میں کام شروع کیا، لیکن پاکستان میں علماء کرام نے اس کا پیچھا کیا، تو اس نے پاکستان سے، کراچی سے راہ فرار اختیار کی، اور اب سویڈن میں آ کر وہ مقیم ہو گیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ جب بھی کوئی ملحد، دہریہ یا کوئی ایسا انسان جو دین سے دور کرنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ضرور علماء کرام کو اس کی رد کے لیے کھڑا فرما دیتے ہیں، جو پھر امت کو بتاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اس لیے آپ ایک نشانی ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ جو انسان دین سے دور کرنے والا ہوگا، جو انسان دین کو تبدیل کرنے والا ہوگا، وہ ہمیشہ ضرور بھی ضرور علماء کے خلاف ہوگا، وہ علماء کے خلاف ضرور بولے گا، یہ پکی ٹھکی نشانی ہے۔ تو خیر اب وہ ملحد جو ہے جس نے اپنا نام چودھری شیطان رکھا ہوا ہے، یعنی کہ اس حد تک رکھا ہوا ہے کہ اس نے
سویڈن میں جو اپنا کارڈ بنایا ہوتا ہے، جس کو ہم آئی ڈی کارڈ کہتے ہیں یا شناختی کارڈ کہتے ہیں، اس نے اس کے اوپر اپنا نام ہی چودھری شیطان لکھوایا ہے۔ تو اس نے یہاں پر اپنے طلباء اور طالبات کی ایک جماعت بنائی ہے، جو مختلف علماء کرام آتے ہیں تو ان کو جا کے وہ تنگ کرتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں اور ان کو پھر وہ بے عزت کرتے ہیں۔ تو ہم یہ پریشان ہے کہ کہیں وہ یہاں نہ آ جائے اور آپ کو بھی پریشان نہ کرے۔ تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں، میں نے انہیں کہا آپ لوگ فکر نہ کرو، آپ لوگ میرا ایک اور بیان رکھو اور اس کا نام رکھو اسلام اینڈ سائنس۔ اگر وہ آیا تو ہم انشاءاللہ اس سے بھی نپٹ لیں گے۔ فرماتے ہیں کہ بیان ہوا تو بیان کے بعد وہ دہریے کے جو شاگرد تھے وہ وہاں آ گئے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے کبھی کسی سے گفتگو نہیں کرتا تھا، اپنے شاگردوں کو بھیجتا تھا کہ اگر کوئی عالم ان کا جوابات دے بھی دیتا تو وہ کہتا تھا کہ میرے سے تھوڑی بات چیت ہوئی ہے، شاگردوں سے ہوئی ہے، وہ ہارے ہیں، میں تو ابھی بھی جیتا ہوا ہوں نا۔ یہ اس کا ایک ٹیکٹکس تھا اپنے آپ کی عزت بچانے کا۔ اب اس کے شاگردوں نے، جس میں مرد بھی تھے خواتین بھی تھیں، انہوں نے سوالات کیے تو والد صاحب نے اس کے جوابات دیے۔ اب ایک مشہور ہو گیا کہ جو چودھری شیطان ہے اس کی جماعت ہار گئی۔ کہتے ہیں اب جب یہ مشہور ہوا، چودھری شیطان تو خود سامنے نہیں آیا، تو ہم ہوٹل گئے تو اس نے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جہاں ملاقات کرنا چاہیں۔ اس نے کہا کمرے میں ملاقات ہوگی، ہوٹل میں کہیں مجمع عام میں نہیں ہوگی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ آ جائیں۔ تو وہ آیا اور پھر اس نے اپنے ساتھ قرآن مجید لے کر آیا تھا۔ اب وہ ایسی ذہنیت کا انسان تھا کہ اگلے بندے کو ٹیز کرنے کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے انداز گفتگو جو اختیار کرتا تھا وہ یہ ہوتا تھا، مسٹر ابو بکر، مسٹر عمر، مسٹر عثمان، مسٹر علی، اور دوسری طرف حضرت لینن نے یہ فرمایا۔ تو اس طرح جب بات کرتا تھا، ظاہری بات ہے ایک مسلمان کو غصہ آتا ہے اور وہ غصہ کرتا ہے، تو وہ اس طرح ٹیز کیا کرتا تھا۔ تو آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یہ کتاب مسٹر محمد نے لکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں بہت غلطیاں ہیں۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا کہ کون سی غلطیاں؟ اس نے کچھ باتیں کی تو میں نے اس سے گفتگو کی اور جوابات دیے۔ اکابرین کی جو گفتگو ہے، مفسرین نے جو تفاسیر لکھی ہیں ان کی روشنی میں، سائنس کی روشنی میں، تو وہ بالکل لاجواب ہو گیا۔ تو کہنے لگا اچھا ابھی تو مجھے کچھ کام ہے، ابھی تو میں جاتا ہوں، پھر بعد میں آؤں گا، یعنی کہ اپنا بچاؤ کر کے وہ وہاں سے نکل گیا۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ پھر ایک دن کے بعد میں جب ہوٹل کے کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ تحائف رکھے ہیں۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت معلوم نہیں کہ یہ تحائف کہیں سے آئے ہیں، تو ہم نے یہاں رکھ دیے۔ تو والد صاحب نے مسکرا کے کہا آپ لوگوں کو نہیں پتہ؟ نہیں پتہ۔ تو فرمایا کہ یہ چودھری شیطان نے تحفے بھیجے ہیں۔ تو جب یہ بات مشہور ہوئی کہ اس کی جماعت بھی ہار گئی، وہ خود بھی ہار گیا، تو پھر اس چودھری شیطان کے جو قریبی لوگ تھے اور جو اس کے رشتہ دار تھے وہ آئے، پھر توبہ طائب ہوئے، سلسلہ نقشبندیہ میں داخل ہوئے، اور چودھری شیطان نے یہ وعدہ کیا کہ آئندہ کے بعد میں کسی عالم کو پریشان نہیں کروں گا اور میں بس اپنا ہی خاموشی زندگی گزاروں گا۔ تو اس طرح حضرت والد صاحب سے اللہ رب العزت نے دین کا کام لیا اور پھر خوب کام پھیلا۔ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب آرام فرما رہے تھے اور بہت سخت نیند کا عالم تھا کہ بس سونا ہے، تو لیٹنے ہی لگے تو اسی وقت کسی نے بتایا کہ باہر ایک شخص آیا ہے اور وہ بیت کے کلمات پڑھنا چاہتا ہے۔ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو بلائیں، ہم توبہ کے کلمات پڑھا دیتے ہیں۔ تو ایک ساتھی نے کہا کہ حضرت آپ آرام کر لیں، وہ کچھ دیر انتظار کر لے گا۔ فرمانے لگے کہ نہیں، ہر کام کو پیچھے کیا جا سکتا ہے مگر نسبت پھیلانے کو پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ کیا معلوم کون سچی توبہ کرنے کے لیے آیا ہے اور وہ ہماری بخشش کا سبب بن جائے اور ہماری جان بخشی کروا دے۔ تو نیند بعد میں ہوتی رہے گی، پہلے توبہ کے کلمات پڑھو۔ اور یہ ہم نے اپنے گھر میں ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں مرتبہ دیکھا کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، اس دوران فون آ گیا، بیعت کرنی ہے، آپ فون پر بیعت کر رہے ہیں، کھانا آپ کا ٹھنڈا ہو گیا، دوبارہ گرم کیا جا رہا ہے، تازہ کھانا دوبارہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ بہت مرتبہ دیکھا۔ آرام کر رہے ہیں، اٹھے ہیں، توبہ کے کلمات پڑھنے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، مجلس کرنی ہے، مجلس کر رہے ہیں، اپنی نیند قربان کر رہے ہیں۔ فقط کیوں کہ ہمارے مشائخ نے ہم سے عہد لیا تھا کہ دین کے کام میں تن من دھن کی بازی لگانی ہے۔ اس لیے وہ فرمایا کرتے تھے، شعر پڑھا کرتے تھے کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنے، گر ہار گئے تو مات نہیں،
جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العزت حضرت والد صاحب کو کروٹ کروٹ راحت، رحمت، فضل اور جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ آج اس توبہ کے کلمات پڑھائے گا تو آپ حضرات پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔